بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ انفامور برمی فوجیوں کی درندگی اور ان کی ہوس کا شکار ہونے کے بعد وہ نہ جانے کس برمی فوجی کے بچے کی ماں بنی تھی، کیونکہ اس جیسی بے بس اور لاچار مسلمان لڑکیاں ہر ماہ کسی نہ کسی برمی فوجی کے بچے کی مائیں بن رہی تھیں۔ فاطمہ کو جب اپنے 30 انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے بازیاب کرایا تو اس وقت تک اس کیمپ میں ایک سال کے دوران 150 بن بیاہی کمسن مائیں 90 بچے کو جنم دے چکی تھیں۔ ان بچوں کو بدھ بخشو گود میں لیے اپنی مذہبی تعلیمات دے رہے تھے۔ فاطمہ رہائی کے بعد تھائی لینڈ پہنچا دی گئی، لیکن اس کی اذیتوں کا سفر ختم نہیں ہوا۔ اس کو جسم فروشی کے اڈے پر پہنچا دیا گیا۔ فاطمہ کی اس کہانی کا مقصد پوری دنیا کے ضمیر کو بیدار کرنا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ میانمار کی سرزمین پر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ امی نے مجھے رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ نماز فجر کے بعد تم اپنی چھوٹی بہن کو مدرسے چھوڑنے چلی جانا، کیونکہ صبح انہیں نرسنگ ہوم جانا تھا۔ امی بہت خوش بھی تھی اور غم زدہ بھی۔ انہیں امید تھی کہ آج ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہونے والا وہ بیٹا ہوگا۔ نرس نے انہیں آج صبح کا وقت دے رکھا تھا کہ وہ مسجد سے آگے نرسنگ ہوم میں آ جائیں تاکہ ان کی ڈلیوری کا بندوبست کر دیا جائے، کیونکہ امی کا ہاں اولاد نارمل نہیں ہوتی تھی۔ انہیں دمہ بھی تھا، اس لیے نرس اپنے سٹاف کے ساتھ ان کا خاص خیال رکھتی تھی۔ امی کو غم اس بات کا تھا کہ پچھلے 6 ماہ میں اب ہمارے ٹاؤنز میں بھی برمی فوجی غارت گری کرنے آتے تھے۔ ان کے ساتھ بخشو بدھ مت کرنے والے بھی ہوتے تھے، جو جس مسلمان کے گھر کی نشاندہی کرتے تو ان گھروں کے مردوں اور عورتوں کو جانوروں کی طرح ہانک کر لے جایا جاتا تھا۔ یہ لوگ پھر کبھی واپس نہیں آتے تھے۔ ان کا کیا جرم ہوتا تھا کوئی نہیں جانتا، ان کا کیا بنتا رہا۔ اس وقت تو صرف قیاس اور آئیوں سے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی تھی کہ انہیں کہاں لے جایا گیا ہوگا۔ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی مسلمان یہ جاننے کی کوشش کرتا تو اس کے گھر والوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا۔ ابا میاں اس بات پر کرتے تھے کہ پرامن اور پڑھے لکھے مسلمانوں کو راتوں رات غائب کر دیا جاتا ہے اور کوئی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ وہ اس کے لیے آواز بننا چاہتے تھے۔ دور کے علاقوں اور ساحلی دیہاتوں میں برمی فوجیوں اور بدھیوں نے مسلمانوں کا جو خون بہا کر ان کے گھروں کو جلایا تھا، اس کی خبریں ہم تک پہنچ گئی تھیں اور یہ ان کا معمول بن گیا تھا۔ اور مسلمانوں کے کسے گاروں میں گھس جاتے اور مردوں کا قتل عام کرتے، گھر جلاتے اور کم سن نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے۔ اسی وجہ سے ہمارے قصبے میں مسلمان اکثریت میں ہونے کے باوجود قدرے خاموش تھے۔ مسجد یا گھروں میں برمی فوج اور بدھیوں کے ظلم پر تبصرے ہو رہے تھے۔ قصبے میں جن لوگوں کے پاس موبائل تھے ان پر بھی ان کو کچھ خبریں مل جاتی تھیں۔ انٹرنیٹ تو محدود تھا، البتہ جتنا بھی وسیلہ تھا خبر کسی نہ کسی صورت ہم سب تک پہنچ ہی جاتی۔ ان حالات میں امی کا ڈرنا انجانے خوف کا باعث بن گیا تھا، کیونکہ ظلم کی یہ دستک ہمارے گھروں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ ہمارے قصبے میں الحمدللہ 5 وقتی نماز میں اجتماع دیکھنے کے لائق ہوتا تھا۔ سارے مسلمانوں میں اتفاق تھا، صرف 3 گھر بدھیوں کے تھے اور وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھے تھے، لیکن نفرت کی آگ ایسی جلی تھی کہ ایک دن معلوم ہوا وہ تینوں گھر خالی ہو گئے ہیں اور وہ نہ جانے کیوں قصبہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ حالانکہ ہمارے قصبے میں مذہب یا کسی اور وجہ سے ایک بھی دنگا فساد نہیں ہوا تھا۔ جس دن سے ان بدھیوں نے قصبہ چھوڑا، اس دن سے چند روز بعد ہی برمی فوج گاڑیوں میں پہنچ گئی اور سب سے پہلے امام مسجد عبدالباری کو اور ان کے گھر والوں کو اٹھا لے گئی، اور وہ بھی کبھی واپس نہیں آئے۔ امی کا ڈر اور خوف بجا تھا، لیکن میں نے کبھی اس بات کا خوف اپنے ذہن پر سوار نہیں کیا تھا۔ میری عمر اس وقت 14 سال تھی اور یوں مجھے بالغ ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ ابا مدرسے میں ٹیچر تھے اور نہایت متقی اور پرہیزگار۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ ان کے دادا نے رنگون میں قرآن حفظ کیا تھا اور اسلام کی تبلیغ کے لیے زندگی وقف کر دی تھی۔ ان دنوں جنگ عظیم جاری تھی۔ دادا ہجرت کر کے اس گاؤں میں آ گئے۔ انہوں نے ہی مسجد تعمیر کی اور مدرسہ بھی بنایا، جہاں بچوں کو قرآن و سنت کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ ابا فخر سے بتاتے تھے کہ ان کے دادا کے ہاتھ پر کئی ہندو بدھیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور وہ بھی اسی گاؤں میں آباد ہو گئے، جو بعد میں ایک بڑا قصبہ بن گیا تھا۔ الحمدللہ میرے دادا نے اسلام کی خدمت کا جو پودا لگایا تھا وہ تناور ہوا اور ارد گرد کے کئی دیہاتوں تک اس کی چھاؤں پھیل گئی تھی۔ ابا میاں نے جدید تعلیم کے بعد اسی مدرسے میں انگریزی پڑھانی شروع کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے بچپن ہی سے انگریزی پڑھانے لگے۔ روشن خیال بھی تھے، کہا کرتے تھے کہ
مسلمان لڑکیوں کو دین اور دنیا کا علم پڑھنا چاہیے۔ وہ مجھے بھی پڑھا لکھا کر ٹیچر بنانا چاہتے تھے تاکہ میں اسلامی تعلیمات کا پرچار کر سکوں۔ جس دن کی میں بات کر رہی ہوں اس دن ابا میاں امی کو لے کر نرسنگ ہوم چلے گئے۔ یہ ہمارے گھر سے بہت دور نہیں تھا، لیکن تنگ راستوں کی وجہ سے آنے جانے میں کافی وقت لگ جاتا تھا۔ مجھے یاد ہے جب جمعے کا وقت ہوا تو ابا میاں مسجد میں جمعہ پڑھنے چلے گئے۔ نرس نے بتا دیا تھا کہ ڈلیوری 5 بجے کے قریب ہوگی۔ اس نے امی کو ڈرپ لگا رکھی تھی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے قصبے میں برمی حکومت کے حکم سے اذان سپیکر پر دینے کی سخت پابندی ہے۔ خطبہ بھی صرف واجبی ہے۔ علماء کسی قسم کا تبلیغی واعظ نہیں کر سکتے۔ کئی دہائیوں سے برمی حکومت ایسے احکامات جاری کرتی آ رہی ہے، اس لیے مسلمان دل پر جبر کرتے ہوئے کسی بھی بات کا مطالبہ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں برمی حکومت کی جانب سے کسی نیکی اور نرمی کی توقع نہیں۔ میں بہن کو مدرسہ چھوڑ کر گھر واپس آ چکی تھی اور نہانے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی، کیونکہ مجھے مخصوص ایام کے بعد آج غسل کر کے نماز پڑھنی تھی۔ اچانک مجھے احساس ہوا کوئی ہمارا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹا رہا ہے۔ میں نے جلدی سے غسل مکمل کرنا چاہا کہ اچانک باہر گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ میں ڈر گئی اور ابھی میں سنبھلنے نہ پائی تھی کہ مجھے کمرے میں یوں بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دی، اور ساتھ ہی 2 گولیاں بھی کسی نے چلا دیں۔ کوئی غصے سے چیخ کر میرے ابا میاں کو آواز دے رہا تھا۔ میں غسل خانے میں ہی ایک جانی کپڑے پہننے کی کوشش میں دبک گئی کہ اچانک غسل خانے کا دروازہ کھلا اور ایک برمی فوجی بندوق کی نال سیدھی کیے مجھ کو کسی بھوکے درندے کی طرح دیکھنے لگا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے کپڑوں سے اپنا سینہ ڈھانپنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بندوق کی نالی سے ان کپڑوں کو جھٹک کر یوں پیچھے پھینکا کہ بندوق کی گرم نالی سے میرے بدن کو شدید جھٹکا لگا۔ فوجی میری حالت دیکھ کر چیخا اور کہکا لگا کر اپنے ساتھیوں کو پکارنے لگا، دیکھو یہ کتیا کتنی خوبصورت ہے۔ اس کی بات یہ سن کر میں سہم گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس تھی۔ اس نے بندوق کی نالی میرے سینے پر رکھی تو میں یکدم ہڑبڑا اٹھی۔ مجھے ابا میاں کی بات یاد آ گئی کہ مسلمان بیٹیاں بہادر اور غیرت مند ہو جاتی ہیں، ان کی حیا ہی ان کا سب کچھ ہوتی ہے۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میرا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ میں نے دل میں اللہ کو یاد کیا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا اور سوچا کہ اس طرح نہیں مروں گی، اس سے بہتر ہے لڑ کر شہید ہو جاؤں۔ میں اس فوجی کے مقابلے میں بہت کمزور تھی، لیکن غیرت مند مسلمان بیٹیاں ایسے آوارہ اور شیطان کتوں سے ڈرا نہیں کرتی۔ میں کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ میں جو سر ڈھانپ کر مدرسے جایا کرتی تھی اور دوپٹہ کبھی سینے سے نہیں سرکا تھا، مگر آج ایک بے شرم اور ظالم برمی فوجی مجھے بے لباس دیکھ رہا تھا۔ میں نے بندوق کی نالی کو پرے جھٹکا اور یکدم چیخ کر اس فوجی پر پل پڑی۔ اس وقت اسے یقین نہیں تھا کہ میں اس پر حملہ بھی کر سکتی ہوں۔ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ جوں ہی وہ جھٹکا کھا کر گرا، میں نے غسل خانے میں رکھا کپڑا دھونے والا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر اتنے زور سے مارا کہ وہ حرامی دوبارہ اٹھ نہ سکا۔ لیکن اسی لمحے غسل خانے سے باہر کھڑے فوجی نے بندوق کا دستہ میرے سر پر دے مارا اور میرا سر گھومنے لگا۔ اس نے مجھے اسی حالت میں گھسیٹ کر باہر نکالا اور بھاری بوٹوں سے میرے جسم کو ٹھوکریں مارنے لگا۔ اسی دوران ایک دوسرا فوجی بولا، اس کو ابھی نہ مارو، حرام زادی کو زندہ رکھو اور کیمپ میں لے جاؤ، یہ بھی ہمارے بچے جنم دے گی دوسرے مسلمان لڑکیوں کی طرح۔ ہم نے ان کو نسل ختم کرنے کا عہد کیا ہوا ہے اور وہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ میں ٹھوکریں کھا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ میں ابھی تک بے لباس ہوں اور میرے جیسی درجن بھر لڑکیاں اور بھی ہیں جن کے جسموں پر کوئی برائے نام لباس ہے۔ ان کے چہروں اور بدن پر بھی زخم تھے، کوئی کرا رہی تھی، کوئی خاموش تھی، لیکن سب اپنے اپنے زخم سہلا رہی تھی۔ ان میں سے کئی لڑکیاں حاملہ تھیں۔ ان کے جسموں پر ہماری طرح رستے زخم نہیں تھے، لیکن ان کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ تشدد کا شکار رہی ہیں۔ مجھے جب ہوش آیا اور میں نے پانی مانگا تو میری آواز سن کر ایک برمی فوجی آیا اور میری آواز سن کر بولا، پانی پینا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ننگا سینہ چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بے بس نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو اس نے کہکا لگایا اور پھر اس نے وہ حرکت کی کہ آج کی مہذب دنیا میں کسی عورت کی ایسی توہین نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ہم روہنگیائی مسلمان عورتیں اس کرب اور ذلت سے روزانہ گزرتی ہیں۔ اس ڈیش کی اولاد نے کھڑے کھڑے مجھ پر ڈیش کر دیا اور کہا، لو پی لو۔ الفاظ ساتھ نہیں دیتے کہ میں دنیا کی اس ذلیل ترین فوج کی کرتوتوں کا ذکر کروں۔ اس نے مجھ پر ڈیش کرنے کے بعد میری عزت کا دامن تار تار کر دیا۔ میں بہت چیخی، مزاحمت کی، مدد کے لیے لڑکیوں کو پکارا،
مگر وہ تو سب گونگی بہری اندھی بت کی طرح تھی، وہ کر بھی کیا سکتی تھی کیونکہ یہ سب ان کے ساتھ ہو چکا تھا۔ میں اس رات بہت روئی، میرا بدن اور میری روح زخموں سے چور تھی۔ اس بے رحم درندے کے بعد نہ جانے کتنے اور درندوں نے مجھے ناتواں کو بمبوڑا تھا، کوئی حساب نہیں، نہ دنوں کا، نہ مہینوں کا، نہ موسموں کا۔ سردیوں کے موسم میں انہوں نے ہم سب کو باری چادریں دے دی تھی جس سے ہم نے اپنے بدنوں کو ڈانپ لیا۔ اس تمام عرصے میں میری بڑی تمنا رہی کہ مجھے کپڑوں کا کوئی ٹکڑا ہی مل جائے جس سے پورا بدن ڈانپ کر نماز پڑھ سکوں، لیکن میری تمنا پوری نہ ہو سکی کیونکہ نہ کپڑے ملے، نہ ہی پاکیزگی کا موقع ملا۔ ہر دن مجھے پلیدی میں ہی گزارنا پڑتا تھا۔ 9 مہینے بعد میں بھی ایک کمزور سے لڑکے کی ماں بن گئی۔ اس روز ایک بتدار عورت آئی تھی، وہ پہلے بھی ان لڑکیوں کی ڈلیوری کے لیے آتی تھی جو بچے کو جنم دینے والی ہوتی۔ میرے اندر اتنی نکاہت تھی کہ اپنے بچے کو دودھ بھی نہ پلا سکی اور میرا بچہ بھوک سے دم توڑ گیا، لیکن میں پھر بھی زندہ رہی، لیکن میرا دماغ معاف ہو گیا۔ دایا کے کہنے پر فوجیوں نے ہماری بہتری غذا کا بندوبست کر دیا تھا، اور یہ پہلی بار اس وقت ہوا جب ایک بت نے آ کر انہیں کہا کہ اس طرح تو ہمارے یہ بچے مر جائیں گے، ان کو کھانے کو کچھ دو۔ اس واقعے کے شدید 3 ماہ بعد انسانی حقوق کی ایک ٹیم ادھر آئی۔ فوج اور بت مت رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کے بعد اس نے ہمیں اس شرط پر وہاں سے نکالا کہ ہم سب عورتیں ان بچوں کو بت عورتوں کے سپرد کر دیں۔ کچھ لڑکیاں تو اس پر بضد ہو گئی جنہیں مجبوراً وہی چھوڑنا پڑا۔ اس تنظیم نے ہمیں میانمار سے نکالا اور تھائی لینڈ لے آئی۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ انسانی حقوق کے نام پر جو تنظیم ہمیں برمی فوجیوں سے آزاد کرا کے لائی تھی، دراصل وہ ہماری قیمت چکا کر لائی تھی۔ چند ماہ بعد ان لڑکیوں کو اچھا کھانا پینا دے کر صحت مند بنایا گیا اور پھر انہیں جسم فروشی کی تربیت دے کر اڈوں پر بٹھا دیا گیا۔ بچے کی پیدائش اور موت کے بعد مجھے ذہنی صدمے سے نکلنے میں کچھ وقت لگا، لیکن اسی دوران میں پھر 1 ماہ کے حمل سے ہو گئی۔ لیکن جب تھائی لینڈ لائی گئی تو میرا سکرات کرا دیا گیا۔ جب ہوش سے سنبھلنے لگی تو ایک صحافی کی مدد سے یہ معلوم کرایا کہ اس روز ہمارے قصبے میں کیا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ برمی فوجیوں نے مدرسہ اور مسجد کو آگ لگا دی تھی، جس سے مدرسے کے سارے بچے اور نمازی آگ میں جلس کر شہید ہو گئے تھے۔ میں سوچتی ہوں کہ برمی فوجیوں کے ہاتھ میں جدید ترین اسلحہ دے کر ان میں نفرت یوں ہی پروان چڑھائی جاتی رہی تو کیا میانمار کی سرزمین پر کوئی مسلمان بچے گا؟ آج مسلمان بیٹیاں لٹ پٹ رہی ہیں، بن بیاہی مائیں بنائی جا رہی ہیں اور جسم فروشی کے اڈوں پر پہنچائی جا رہی ہیں، تو کیا آنے والے وقت میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی برمی فوجیوں سے بچ پائیں گے؟ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔